نہ صرف مصر بلکہ ساری دنیا میں شاید ہی کوئی مقام اتنی شہرت رکھتا ہو جتنی غزہ کے اہرام کو حاصل ہے۔ یقیناً اسے مصر کی پہچان اور تعارف تک کا درجہ حاصل ہے۔ 3000 سال سے یہ نہ صرف سیاحوں کی ایک منزل ہے بلکہ تخلیقی سوچ اجاگر کرنے کا ذریعہ بھی رہے ہیں۔ قدیم مصر پر تحقیق کرنے والوں کے علاوہ اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ مصر میں موجود اہراموں کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہے۔ دریائے نیل کے جنوب میں قاہرہ شہر کے قریب صرف چند اہراموں کا ایک مجموعہ ہے۔ عظیم حرم کو آج بھی ایک بہت بڑا تعمیراتی ڈھانچہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی بلندی آج کے دور کی ایک 50 منزلہ عمارت کے برابر ہے۔ 3 اہم حرم دراصل 3 مصری فرعونوں کے مقبرے ہیں جنہیں اپنے وقت میں دیوتا کا درجہ حاصل تھا۔ سب سے پہلا اور سب سے بلند حرم فرعون خوفو کا مقبرہ ہے جسے یونانی لوگ چیوپس کہتے تھے۔ اس کا تعلق فرعونوں کی چوتھی سلطنت سے تھا اور اس نے تقریباً 2600 قبل مسیح حکمرانی کی تھی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد سے بھی کئی صدی پہلے کی بات ہے، لیکن عظیم حرم کی اصل خوبی اس کی متاثر کن جسامت ہے۔ اگرچہ اہرام کا لفظ کئی اور ممالک میں موجود بلڈنگز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اصلی حرم صرف مصر میں پائے جاتے ہیں۔ عظیم حرم جو کہ 480 فٹ بلند ہے، بنیاد میں اس کی چوڑائی ہر طرف سے 750 فٹ ہے۔ اس کی تعمیر میں 23 لاکھ پتھر استعمال ہوئے ہیں جن کا اوسط وزن 2.5 ٹن فی پتھر ہے۔ کچھ پتھروں کا وزن 16 ٹن تک بھی ہے۔ خوفو کے مقبرے کی چھت پر لگی ہوئی گرینائٹ کی سلوں کا وزن 50 ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ اس حرم کی 23 سال میں تکمیل کا مطلب ہے اگر ہر سال روزانہ 10 گھنٹے کام ہوتا رہا ہو تو ایک پتھر کو دوسرے پتھر پر رکھنے کے لیے صرف 2 منٹ کا عرصہ بنتا ہے۔ پتھروں کی مدد سے ایک زینہ بھی بنایا گیا ہے جس کا ہر قدم انسانی کمر جتنا بلند ہے۔ حرم کی بنیاد ایک ٹھوس چٹان پر رکھی گئی ہے۔ آج قاہرہ شہر پھیلتے پھیلتے اس کے بہت قریب آ گیا ہے، لیکن ماضی میں یہ حرم صحرا میں واقع تھا۔ ابتدا میں پتھروں پر سفید چونا پھیرا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ اہرام مصری فرعونوں کے مقبرے تھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصری حکمرانوں نے انہیں ایک خاص شکل میں اور اتنا بڑا کیوں بنایا؟ آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس خاص شکل کی وجہ مخروطی شکل کا ایک پتھر بین تھا۔ یہ دراصل ابتدائی دور کے اس ٹیلے کی علامت تھا جس سے زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ اس طرح اہرام کا تعلق رے نام کے سورج دیوتا سے بھی بنتا ہے کیونکہ مصری دیو مالا کے مطابق یہ وہی تھا جس نے ابتدائی دور کے ٹیلے سے نکل کر زندگی کو پیدا کیا۔ قدیم مصریوں نے فرعونوں اور ان کی ملکاؤں کے مقبروں کے طور پر اہرام بنائے تھے۔ قدیم سلطنت سے لے کر وسطی سلطنت تک فرعون مختلف شکل اور مختلف جسامت کے اہراموں میں دفن ہوتے رہے۔ پرانے مصریوں کو اہراموں سے عشق تھا۔ مختلف جسامت کے 67 اہرام صرف قاہرہ شہر کے قریب و جوار میں ہی موجود ہیں۔ سب سے مشہور اور سب سے بڑے اہرام غزہ کے ہیں۔ یہ خوفو، خافرے اور مینکر کے مقبرے ہیں جو ایک قطار میں ساتھ ساتھ ہیں۔ آخری مقبرہ خوفو کا ہے جسے عظیم حرم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی مثال آپ ہے اور ایک زبردست تعمیراتی ڈھانچہ ہے۔ یہ جب بنا تھا تو 480 فٹ بلند تھا۔ حجم میں ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ سے 2 گنا تھا۔ 19ویں صدی کے اختتام تک اسے دنیا میں سب سے بلند عمارت کا درجہ حاصل تھا۔ ایک ایسی عمارت کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی جو 45 صدیاں پرانی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قدیم مصریوں نے اتنا عرصہ قبل ایسی شاندار یادگار کیسے تعمیر کی؟ قرین قیاس یہی ہے کہ فرعون نے بہت زیادہ افرادی قوت سے کام لیا تھا، یعنی 1 لاکھ افراد سے، کیونکہ جولائی، اگست، ستمبر اور اکتوبر کے مہینوں میں دریائے نیل کی وجہ سے زمین کا بہت بڑا حصہ زیر آب آ جاتا تھا۔ حقیقت میں یہ مصری کسانوں کے لیے ایک نعمت ثابت ہوتا تھا کیونکہ اس طرح کھیتوں کو نئی زرخیز مٹی مل جاتی تھی۔ تاہم اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ اس عرصے میں کسان کاشتکاری نہیں کر سکتے تھے۔ ایک ممکنہ خیال یہ بھی ہے کہ اس عرصے میں فرعون اپنی رعایا سے اہرام کی تعمیر جیسے حکومتی منصوبوں پر کام کرنے کا مطالبہ کرتا ہوگا۔ مصر کی تاریخ اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ مزدوروں کو اگرچہ ان کی خواہش کے خلاف کام پر لگایا جاتا تھا، لیکن پرانے دور کے معیار کے مطابق ان کا بہت خیال بھی رکھا جاتا تھا۔ ایسے اصولوں کا سراغ بھی ملا ہے جن کے مطابق ایک دن میں زیادہ سے زیادہ محنت، اجرت اور چھٹیوں کا تعین کیا جاتا تھا۔ فرعون کو صرف سیلاب والے عرصے میں کام کروانے کا یہ فائدہ تھا کہ اس طرح تعمیر کا کام بھی ہو جاتا تھا اور مصر کی عام معیشت بھی متاثر نہیں ہوتی تھی۔
جب یہ عمارت پتھروں سے تعمیر ہونی ہو تو احرام کی شکل بہت منطقی نظر آتی ہے۔ اس کا خاکہ ایک پہاڑ کی قدرتی جیومیٹری کی نقل ہے، یعنی اس کا جھکاؤ 52 درجے کا زاویہ بناتا ہے۔ فن تعمیر کے مصری ماہرین اس بات سے واقف تھے کہ پھیلی ہوئی بنیاد کی وجہ سے پتھروں کے کتنے ہی بلاک ایک دوسرے پر رکھے جائیں، تعمیراتی ڈھانچہ مضبوطی سے قائم رہے گا۔ 2 سے 2.5 ٹن وزنی چونے کے پتھروں کو 8 یا 9 آدمی کان سے نکال کر لاتے، اس کے بعد دریائے نیل میں تیرا کر اور پھر گھسیٹ کر 10 دنوں میں احرام تک منتقل کرتے تھے۔ ایک خیال کے مطابق پتھروں کو مطلوبہ اونچائی تک لے جانے کے لیے اور تعمیراتی ڈھانچے میں لگانے کے لیے ڈھلانیں استعمال کی جاتی تھیں۔ یہ تعمیراتی ڈھلانیں کیسے استعمال کی جاتی تھیں یہ تو کسی کو معلوم نہیں، لیکن اندازہ ہے کہ حرم کے گرد یا تو وہ سیدھی یا پھر گولائی میں رکھی گئی ہوں گی۔ تعمیراتی ڈھلانوں کی بیرونی سطح پر ہو سکتا ہے ایک خاص قسم کی مٹی ٹیفلا کا گارا لگایا جاتا ہو۔ ٹیفلا جب گیلی ہو جائے تو بہت چکنی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے مصری معماروں کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ چھوٹی اور بہت ترچھی تعمیراتی ڈھلانیں استعمال کر سکیں جو شاید ویسے استعمال نہیں ہو سکتی تھیں۔ پتھر کے سامنے ڈھلان کی سطح گیلی کر دینے سے اس کے لیے ایک بے حد چکنا راستہ تیار ہو جاتا تھا اور اس پتھر کو رسے کی مدد سے گھسیٹنا بھی آسان ہو جاتا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پتھروں کو بیلن نما پہیوں کی مدد سے حرکت میں لایا جاتا ہو۔ پتھروں کے نیچے درختوں کے گول تنے رکھنے سے خام پہیے وزن کو آسانی سے کھینچ سکتے تھے۔ تاہم پرانی یادگاروں کی دیواروں پر کنندہ تصویروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ پتھر کے بلاکوں کو پہیوں کی مدد کے بغیر گھسیٹا گیا تھا۔ ایک بار پتھر احرام کی مطلوبہ بلندی تک پہنچ جاتا تو پھر شاید ایک اور لیور کی مدد سے اسے اس کی آخری منزل تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ اس ترکیب کے بغیر اور کمزور بنیادوں کے ساتھ احرام کا درمیانی حصہ کمزور ہوتا اور زلزلوں سے ہل جایا کرتا تھا۔ بہتر طور پر تعمیر کردہ احرام یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مصری معمار اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے تھے اور ان کے شاہکاروں نے آنے والی صدیوں اور وقت کی تبدیلیوں کا کامیابی سے مقابلہ کیا۔